بسم اللہ الرحمن الرحیم انبیائه و اولیائه بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني من أغضبها فقد أغضبني صلوات على محمد وعلى محمد. ان سلسلہ مجالس سے جو میں آپ کی خدمت میں مطالب عرض کروں گا اسی حدیث کے عنوان سے رہیں گے. آج تمہیدی گفتگو سن لیجیے گا اور کچھ نتائج بھی دینا چاہوں گا اور کل اور پرسوں میں تفصیلی آپ کی خدمت میں مطالب پیش کروں گا. اگر سر وقت افراد بھی موجود تو میں بھی انشاءاللہ موجود ہوں. انہی صرف مجالس کے لیے حاضر ہوا ہوں. مجھے بتایا گیا کہ یہ تعمیر کے بعد پہلا دن ہے جو مجلس برپا ہو رہی ہے اور ذکر جناب سیدہ سے اس کا آغاز ہو رہا ہے. مشہور و معروف حدیث ہے. آپ نے بہت سے علماء سے خطباء سے مقررین سے اس حدیث کے ضمن میں مطالب سنے ہوں گے. مجھ حقیر ایک ادنا سے خادم اہل بیت سے بھی چند مطالب سن لیجئے. شاید کوئی نئے مطالب ہوں, شاید بات دل کو لگے. اور یہ حدیث میں دوبارہ بھی اس کے حوالہ جات دیکھ رہا تھا. باب مناقب فاطمہ صحیح بخاری میں موجود ہے اور امام محمد بن اسماعیل بخاری نے وہاں پہ بھی اس کو درج کیا ہے. بڑے بڑے علم رجال کے ماہرین نے اور جو متخصصین اور حدیث کے اسپیشلسٹ کہلاتے ہیں محدث, انہوں نے بھی اس کو لکھا ہے اور سب نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا. حدیث آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں ایک مرتبہ, پھر تمہیدی دو مقدمے پیش کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد کچھ حدیث کے ضمن میں بتا لیں. سب نے لکھا صحیح سند کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ بضعۃ منی, کہ حبیب خدا فرماتے ہیں فاطمہ میرا جز ہے. آپ نے یہ نہیں فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا, فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا. وہ احادیث ہیں. کئی مرتبہ لوگ اس حدیث کو پڑھتے ہیں اور ترجمہ اور کر دیتے ہیں. اگر حبیب خدا نے اس حدیث میں کہنا ہوگا کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو عربی میں جگر کو کہتے ہیں کبد, دل کو کہتے ہیں قلب.
بھائی حبیب خدا کی حدیث ہے نا کہ روحی الذی بین جنبہ، فاطمہ وہ جو میرے جسم میں روح ہے وہ ہے. چلتے رہیے گا، اگر داخل ہوئی ہو بہت معذرت، سن لیجیے گا میرے مطالب کو. عزیزان گرامی، اگر حبیب خدا نے یہ کہنا ہوگا جگر کا ٹکڑا تو کہتے تھے جگر کا ٹکڑا، وہ حدیث الگ. اور وہ حدیث بھی ہے جس میں کہا میرا دل ہے فاطمہ، میری جان ہے فاطمہ، محمد کا دل دھڑکتا ہے تو اپنی بیٹی کی وجہ سے. لیکن حبیب خدا فرما رہے ہیں فاطمہ جو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے. اگر میری حقیقت کا نام نبوت ہے تو فاطمہ نبوت کا جز ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. اگر میری حقیقت کا نام رسالت ہے تو فاطمہ جز میں رسالت ہے. کسی کا عقیدہ رسالت تب تک قبول نہیں جب تک وہ کل کے ساتھ جز کو نہ باندھے. بھئی یہ منطق کا قانون ہے. پوری دنیا میں میرے بزرگ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے جید علماء کو سنا ہوگا، میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کر رہا ہوں. بھئی یہ مجھ حقیر جیسے آدمی کی چند باتیں سن لیں گے، جناب سیدہ راضی ہو جائیں، آپ دعا کیجئے گا جناب سیدہ راضی میرے لیے کافی ہے. دیکھیں اگر جز صحیح نہ ہو کل صحیح نہیں ہوتا. بھئی سارا مجمع نہیں ہے، کچھ لوگ پہنچ گئے. بھئی توجہ، قرآن کی ایک آیت کا منکر سارے قرآن کا منکر ہے. بھئی یہی عقیدہ ہے یا نہیں؟ سارے مسلمان کہتے ہیں ایک آیت کا منکر، پورے قرآن کا منکر. اور وہ رو رو کے کہہ رہا ہے میں نے تو آیت کا انکار کیا قرآن کا نہیں. بھئی آیت ہی کا انکار کر کے قرآن کا انکار ہوتا. قادیانیوں کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ختم نبوت سے مراد انگوٹھی ہے، نبوت کا اختتام نہیں. ایک آیت کا انکار کیا منکر قرآن نہیں ہے مجمع. جو جز کا انکار کرے اس نے کل کا انکار کیا. جو جز کو نہ مانے وہ کل کو نہیں مانتا. پیغمبر نے کہا فاطمہ میرا جز ہے. فاطمہ بضعۃ منی، میری حقیقت کا نام فاطمہ ہے، میرے جز کا نام فاطمہ ہے. من اغضبہا فقد اغضبنی، جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. صحیح بخاری میں تو یہاں آپ تمام کتابیں کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، ان اللہ یغضب لغضبہا ویرضی لرضاہا. اللہ فاطمہ کے ناراض ہونے سے ناراض ہو جاتا اور راضی ہونے سے راضی ہو جاتا. بھئی آدھے سے زیادہ مجمع تو پہنچ گیا. آئیے ذرا دو مقدمے پیش کر دوں. میں نے کہا تھا دو مقدمے پیش کروں گا. اگر یہ میرے دو مقدمے پہنچ جائیں تو یہ بہت بڑے مرجع کی میں نے کتاب انگریزی میں ترجمہ کی ہے، وہ 100 برس سے زیادہ ہے. پچھلے چند برس سے پڑھا نہیں رہے. میں نے ترجمہ کی ہے، ان کے دفتر میں اس کی تائید کی، کئی علماء سے لکھوایا کہ یہ صحیح ترجمہ ہے. کتاب کا ترجمہ میں نے کیا ہے اور خود انگریزی کے اندر چھپ چکی ہے، تیسری یا چوتھی مرتبہ چھپنے والی ہے. تو میں بڑی ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں کہ دو مقدمے ان سے سن لیجیے. ہر انسان، ہر شے کسی کمال کے حصول کے لیے خلق کی گئی. تھوڑی سی علمی بحث ہے اور مجھے آپ کی سماعتوں میں پورا یقین ہے کہ یہ مرکز ہے لاہور کا، یہاں پہ پورے پاکستان کے نامور افراد پڑھتے ہیں تو پیش کر رہا ہوں. ہر شے کسی کمال کے حصول کے لیے، کمال کہتے ہیں پرفیکشن کو،
انگریزی میں کہتے ہیں پرفیکشن، عربی میں کہتے ہیں کمال، اردو میں بھی کمال۔ بیج کا کمال یہ ہے کہ اسے بو دے وہ درخت بن جائے، ایک بیج پودا بن جائے، ایک بیج سے 700 اور بیج آ جائے، اسے کہتے ہیں کمال نباتی، نباتات کا کمال، پرفیکشن آف پلانٹیشن۔ دوسرا، چھوٹا سا جانور کا بچہ لیجئے، وہ جوان ہو جائے، اس کے بچے ہونے لگے، یہ ہے کمال حیوانی۔ اگر انسان بھی صرف بڑا ہو جائے، اس کے بچے ہونے لگے، تو جانوروں میں اس میں فرق نہیں ہے، انسان کا کمال کچھ اور ہے۔ پہنچ گئے شاید، پہنچ گئے۔ انسانوں کا کمال یہ نہیں کہ صرف جوان ہو جائیں، بچے ہو جائیں، یہ تو جانوروں میں بھی ہے، ان کے بچے بھی زیادہ، طاقت بھی زیادہ۔ انسان کا کمال ہے وہ با ایمان بن جائے اور اللہ کو راضی کر لے۔ ابھی بھی مجمع نہیں ہے، انسان ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ نماز پڑھتا ہے اللہ راضی ہو، روزہ رکھتا ہے اللہ راضی ہو، مجلس میں آتا ہے اللہ راضی ہو، خمس و زکوٰۃ دیتا ہے اللہ راضی ہو، حج پہ عمرے پہ زیارتوں پہ جاتا ہے اللہ راضی ہو، جہاد کرتا ہے اللہ راضی ہو۔ بھاگتا رضا کے لیے نہیں ہے، نہیں ہے۔ انسان ہر کام کرتا ہے، یہ کون کرتا ہے؟ عام انسان کام کرتا ہے اللہ راضی ہو، اللہ راضی ہو تو میں بن جاؤں گا رضی اللہ۔ اب پہنچ گئے شاید، ابھی بھی سارا مجمع نہیں، میرے کچھ بزرگ پہنچ گئے، کچھ میرے بھائی، کچھ میرے بچے بھی پہنچ گئے۔ تو انسان ہر کام کرتا ہے اللہ راضی ہو۔ صحابہ بھی کوشش کرتے تھے اللہ راضی ہو، ہم آج تک دعائیں دے رہے ہیں اللہ ان سے راضی ہو، وہ رضی اللہ عنہ ہو۔ ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے۔ پہلا مقدمہ ختم۔ ہر گنہگار کوشش کرتا ہے اللہ راضی ہو، اور وہ جو معصوم ہے وہ یہ کوشش نہیں کرتے کہ اللہ راضی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں وہ پہلے سے راضی ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں، میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا، میں ممنون ہوں جس محبت سے سن میرے ٹوٹے موٹے الفاظ۔ تو معصوم یہ کوشش نہیں کرتے کہ اللہ راضی ہو، کیونکہ وہ جانتے ہیں وہ پہلے سے راضی ہے۔ وہ راضی نہ ہوتا تو معصوم نہ بناتا، وہ راضی نہ ہوتا نبوت نہ دیتا، وہ راضی نہ ہوتا امامت نہ دیتا۔ وہ پہلے سے راضی ہے، ہم سے نہیں، معصومین سے۔ یقین مانے میرے گلے میں تکلیف ہے، پھر بھی میں پورا زور لگا ہوں۔ تو معصوم کیا کوشش کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس کی رضا میں راضی رہیں۔ یہ دوسرا مقدمہ ہے، اسی پہ تمام کر دیتا اگر بات پہنچ گئی ہوتی۔ وہ کوشش کرتے ہیں اس کی رضا میں راضی رہے، وہ اولاد نہ دے تو راضی۔ جناب ابراہیم نے شکوہ نہیں کیا کہ اولاد نہیں ہے، آپ کی سوجا رویا کرتی تھی ہمیں اولاد نہیں تھی۔ جناب ابراہیم نے کہا پروردگارا اگر تو اولاد نہ دینے پہ راضی میں اس پہ راضی۔ بھئی مولا حسین کا جملہ ہے نا، رضا میں قضائہ و تسلیما لامر، تیری رضا میں راضی، تیرے امر پہ تسلیم ہوں۔ مجمع کی توجہ۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ تو نے اولاد نہیں دی، میں راضی۔ اللہ نے کہا اب 85 برس کی اولاد دے رہا ہوں۔ تو جناب سارا نے فسکت، سورہ زاریات، فسکت وجہ، انہوں نے چہرے کو پیٹنا شروع کر دیا۔ پیٹنا یہی کہتے ہیں نا ہمارے بھائی، ماتم نہیں کہتے، کہتے ہیں پیٹا۔ پتہ نہیں لوگ کھائے ہیں، مجمع چلتا رہے گا۔
فسکت وجہا فقال انا جوز، اس بڑھاپے میں میرے اولاد ہوگی؟ اب ہم بچے کو پال نہیں سکتے، ہم اللہ اولاد کیوں دیں؟ تو شکوہ جناب سارہ نے کیا، اولاد بڑھاپے میں ہوئی چہرے کو ماتم کیا، نہ اللہ نے کہا یہ بدعت ہے، نہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا بدعت ہے، نہ جناب جبرائیل نے کہا بدعت ہے۔ سورہ زاریات فسکت وجہا، اور کہا اب اس بڑھاپے میں اولاد ہوگی، ہم پالیں گے کیسا بچہ؟ جناب ابراہیم نے کہا پروردگارہ تیری رضا میں راضی، تو نے اولاد نہیں دی جو تو میں راضی تھا، اب بڑھاپے میں اولاد دی تو راضی ہوں۔ بیٹا 10 برس کا ہوا، اللہ نے کہا ابراہیم ذبح کر دو، پھر بھی شکوہ نہیں کیا، کہا پروردگارہ تیری رضا میں راضی ہوں۔ ایسا ہی ہے بھئی، میں سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں، وقت نہیں ہے، آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ اگر آپ لوگ سب پہنچ گئے آگے بڑھ جاؤ، سارا مجمع ہے، غیر معصوم گنہگار کوشش کرتا ہے اللہ کو راضی کرے، معصوم کہتا ہے راضی نہیں کروں، وہ راضی ہے، اس کی رضا میں راضی رہوں۔ میرا سوال، یہ جو صحیح بخاری میں لکھا، جس کو امام شمس الدین ذہبی نے کہا صحیح السند ہے، امام شمس الدین ذہبی کون؟ رأس المنتقدین، تنقید کرنے والوں کے پیشوا، اہل بیت کی شان میں جتنی احادیث آئی ہیں سب پہ تنقید کی، وہ بھی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح السند، وہ بھی کہتے ہیں، مجمع کی توجہ، امام فخر الدین رازی جنہیں ہم نے بھائیوں نے خود ہی لقب دیا ہے امام المشککین کا، تشکیک اور شک پیدا کرنے والوں کے امام، ہمارے علماء نے کہا ان کی تفسیریں پڑھیں گے ہر بات میں شک پیدا ہوگا۔ یہ آیت تطہیر کے لیے 7 اقوال ہیں، آیت مبارکہ کے لیے 22، یعنی ہر چیز پہ اقوال اتنے پڑھیں گے کہ آپ کو خود کنفیوژن ہو جائے۔ تو بھائیوں نے کہا امام فخر الدین رازی، امام المشککین، وہ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح السند ہے۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی۔ تمام جید علماء نے جنہوں نے ہر فضائل کی حدیث پہ تنقید کی ہے، سب نے مانا یہ حدیث صحیح السند ہے۔ میرا سوال، پیغمبر اسلام کیا فرما رہے ہیں؟ آیا پہلے والی حالت بیان کر رہے ہیں کہ فاطمہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہیں؟ نہیں۔ کیا دوسری حالت بیان کر رہے ہیں کہ فاطمہ اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی کوشش کرتی ہیں؟ نہیں، نہیں ہے مجمع۔ وہ جو گنہگاروں کا درجہ تھا نا، صحابہ کا درجہ، تابعین کا درجہ، ہم جیسوں کا درجہ، وہ بیان نہیں کیا کہ فاطمہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ جو معصومین کا درجہ، انبیاء کا درجہ، اس کی رضا میں راضی رہنے کی کوشش کرتی ہے، وہ بھی نہیں، بلکہ پیغمبر نے فرمایا اللہ فاطمہ کے راضی ہونے سے اب پہنچ گیا، میری مجلس ہو گئی، میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں۔ پیغمبر اسلام یہ نہیں کہہ رہے راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے، یہ نہیں فرما رہے راضی رہنے کی کوشش کرتی ہے، بلکہ فرما رہے اللہ اس سے راضی ہے جس سے فاطمہ راضی ہے، اس سے ناراض ہوتا ہے جس سے فاطمہ اب پہنچ گئی میری بات۔ میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا۔ اس مقام پہ آج وحید خراسانی جن کی میں نے پوری کتاب کا خلاصہ کیا، وہ کہتے ہیں اے شمس الدین ذہبی،
اے فخر الدین رازی، اے جید علماء، اے بڑے بڑے محدثین، آپ لوگوں نے سمجھا بھی ہے کہ لکھا کیا؟ بھئی آدھا مجمع تو پہنچ گیا، کچھ خاموش ہیں، پریشان ہیں، جو پریشان ہیں میں انہیں اور پریشان کروں گا۔ پریشان نہ ہو، عقیدے کو اور بلند کریں، یقین کو بڑھائیں۔ فاطمہ فاطمہ ہے۔ خدا کی قسم ہے کاش آج دعائیں مانگ رہا میرا گلا کھلا ہوتا، میں اتنا زور لگا کے پڑھتا کہ مدینے تک آواز جائے۔ میری بیوی بھی سیدہ کائنات کی ملکہ میری آواز سن لے۔ آج میرا سنانے کا جی ہے، بیوی میرے الفاظ سن لیجیے، آپ کی عظمت بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ آغا بھائی خراسانی کہتے ہیں تم سب نے لکھ تو دیا اس حدیث کو کہ پیغمبر نے فرمایا، کون پیغمبر؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ وہ تب تک کلام نہیں کرتے جب تک وحی نازل نہ ہو جائے۔ نہیں یہ لوگ، نہیں یہ مجمع۔ بھئی 25 منٹ ہوئے میں پیش کر رہا ہوں آپ کی محبتوں کی خاطر، سنیے گا بس جانے کے رہے کیا فرما رہے ہیں رسول خدا۔ ایزانے گرامی کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کوئی اپنی اولاد کی محبت میں کہہ دیتا ہے، ایسا ہے بچہ خوبصورت ہوتا ہے، ماں کے کہتی ہے میرا بیٹا چاند ہے، کہتی ہے یا نہیں؟ آیا بچہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ کہیں چاند ہے؟ نہیں، وہ ماں کی نظریں ہیں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ بھئی بچنے کی توجہ، نہیں مجھے ایسے نہیں آگے بڑھنا۔ ماں سب کچھ کہہ دیتی ہے میرا بیٹا چاند بھی ہے، سورج بھی ہے، ستارے بھی ہے، چاند کیا جو میرا بیٹا۔ باپ بیٹے کی محبت میں کہتا ہے میرا بیٹا شیر ہے، شیر۔ کہتا یہ نہیں کہتا میرے بیٹے جیسا کوئی نہیں، کوئی اتنا فرمان بردار نہیں جتنا میرا بیٹا۔ میرا بیٹا قابل ہے، میرا بیٹا فاصلہ ہے، میرا بیٹا ایسا، میرا بیٹا ایسا، میری بیٹی ایسی۔ کیوں؟ ماں باپ ہے۔ لیکن پیغمبر ایسے نہیں ہے، نہیں ہے مجمع۔ قرآن کی آیت ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اللہ کہہ رہا ہے محمد نہیں ہے بس رسول۔ اللہ کہہ رہا ہے کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، بس میرے رسول ہیں۔ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ اس سے پہلے بھی میں نے رسول بھیجے، اگر یہ مارے جائیں یا دنیا سے چلے جائیں تم پلٹ جاؤ گے۔ اللہ کہہ نہیں رہا، بتا رہا ہے۔ توجہ، جو اس وقت تھے کہا کہ تم پلٹ جاؤ، اور جو پلٹ گیا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے، اس کا اپنا ہی نقصان ہوگا۔ توجہ، تو اللہ کہہ رہا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد نہیں ہے بس اللہ کے رسول۔ کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، بس اللہ کے رسول ہے۔ یہ فاطمہ کے بابا نہیں، بس اللہ کے رسول ہے۔ علی کے بھائی نہیں، بس اللہ کے رسول ہے۔ حسنین کے نانا نہیں، بس اللہ کے رسول ہے۔ آمنہ کے لال نہیں، بس اللہ کے رسول ہے۔ عبداللہ کے بیٹے نہیں، بس اللہ کے رسول ہے۔ ازواج کے شوہر نہیں، بس اللہ کے رسول ہے۔ ابو طالب کے بھتیجے نہیں، بس اللہ کے رسول ہے۔ عبد المطلب کے پوتے نہیں، بس اللہ کے رسول ہے۔ اب اگر یہ کسی بیوی کی تعظیم میں کھڑے ہو جائے تو باپ کھڑا نہیں ہو رہا، رسالت کھڑی ہو رہی ہے۔ میں آگے بڑھنا چاہ رہا تھا لیکن ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا۔
اگر کسی بیوی کی تعظیم میں کھڑے ہو جائیں تو باپ کھڑا نہیں ہو رہا، رسالت کھڑی ہو رہی۔ اگر کسی علی کو ہاتھوں پہ اٹھائے تو بھائی بھائی کے لیے نہیں بول رہا، رسالت امامت کے لیے بول رہی ہے۔ اگر نوازوں کو کاندھوں پہ بٹھا دے تو یہ نانا نہیں رسول ہے۔ اگر چچا ہاتھ پکڑ کے لے جائے تو یہ بھتیجا بوڑھے چچا کے ساتھ نہیں جا رہا، رسالت ابو طالب کے ساتھ۔ توجہ فرمائی نا زندہ درود سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، بلند صلوات۔ آپ سلام توجہ فرمائی نا زندہ نہیں بھئی یہی لکھا نا مورخین مسلمانوں نے تاریخ میں لکھا کہ جب جناب سرور کائنات گھر پہ آئے اور جناب ابو طالب نے پوچھا بھتیجے کے نشان کیسے ہیں؟ کہا چچا جان کوئی بات نہیں، کہ نہیں بتائیے نشان کیسے؟ کہا وہ ابو سفیان نے عرب کے بچوں کو سکھا دیا، ایک مجنون نے بچے مجھے پتھر مارتے ہیں، جناب ابو طالب نے ہاتھ پکڑا کہ بھتیجے میرے ساتھ چلیے۔ پیغمبر 43 برس کے ہیں، انگریزی میڈیم میں پڑھنے والوں کو بتا دوں 43 ایج ہے، بچے نہیں ہیں۔ اب یہ نہیں کہتے چچا جان اب آپ 80 برس کے ہیں، میں بچہ نہیں رہا۔ جس کے ساتھ رسالت بغیر چونوں چرا کے جن دے اسے ابو طالب کے توجہ فرمائی جا رہی ہے۔ جسے رسالت اتنا احترام دے، یہ بھتیجا احترام نہیں دے رہا، یہ رسالت احترام دے رہی ہے۔ حیدر کی عداوت تمہیں کر دیتی ہے اندھا، حیدر کی کوئی مسئلہ نہیں۔ عداوت تمہیں کر دیتی ہے اندھا، تم توڑنے لگتے ہو شریعت کے بھرم کو۔ عمران کو کافر تو کہا یہ بھی نہ سوچا، بیت اللہ نے دیا رستہ عمران کے حرم کو۔ توجہ فرما رہے نہیں؟ ابو طالب علیہ السلام نتیجہ پہنچ گیا اللہ نے کہ سرور کائنات فرما ہے کہ اللہ راضی ہوتا ہے اس سے جس سے فاطمہ راضی اور ناراض ہوتا ہے اس سے جس سے فاطمہ ناراض ہوتا ہے۔ بھئی ہر چیز کا ایک موقع محل ہوتا ہے۔ ایک نتیجہ دینے جا رہا ہوں اور مجھے پورا یقین ہے ہر آدمی مجھے دعا دے گا کہ میرا جملہ پہنچ گیا، میرا ہر بھائی میرا بچہ میری بہنیں سب مجھے دعا دیں گے۔ غور کیجئے گا جملے پہ، بڑی محنت ہے میری اس جملے پہ۔ ہر چیز کے لیے ایک موقع محل ہوتا ہے۔ مجھے اپنی اولاد پہ محبت آ رہی ہے، موقع محل کیا ہے؟ پیار کروں کہاں؟ گھر جا کے بار بار گلے لگاؤں، پیار کروں، چھوٹا بچہ بھی میرا بچہ میں پیار کروں تو بچے سے لاڈ پیار گھر کیا جاتا ہے۔ مسجد ہے عبادت کی جگہ، سمجھ گئے؟ میں ممنون ہوں، اشاروں پہ چل رہے ہیں۔ مسجد عبادت کی جگہ ہے۔ اگر پیغمبر اسلام مسجد میں حسنین کو آغوش میں لے، منبر پہ لائیں، صحابہ سے کہیں
इन्नी उहिब्बुहुमा, ओ अल्लाह मुझे इन दोनों से मोहब्बत है, तू उनसे मोहब्बत कर। फ़अहिब्ब मन अहब्बहुमा, जो इन दोनों से मोहब्बत करे। पैगंबर औलाद से, नवासों से लाड प्यार नहीं कर रहे, सहाबा को इबादत सिखा रहे। अब मेरी बात पहुंच गई। सरवरे कायनात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम को इबादत सिखा रहे। इनका अदब करना, ये बच्चे नहीं हैं। इससे ज्यादा खोल के पढ़ सकता हूं क्या? तवज्जो भाई, हबीब खुदा क्या फरमा रहा है? इन्हें बच्चा ना समझना, ये ना समझना मैं गोद में लाया हूं। जब मैं अल्लाह का हबीब होके इनके नाज उठाऊं तो तुम्हारी तो औकात ही कुछ नहीं। सरवर कायनात में एक पर्दा लगना था। मस्जिद में पहले पर्दा नहीं करते था, खवातीन पीछे नमाज पढ़े। कुछ खवातीन ने शिकायत की कि बाज मर्द मुनासिब अंदाज से नहीं आते, बेअदबी करते हैं, पैगंबर ने पर्दा लगा दिया। तवज्जो, जब पर्दा खींच दिया ना, फिर भी मर्द सब बैठे हैं, पैगंबर मिंबर पे हैं। महसूस होता है कोई आया, पैगंबर खड़े हो गए। अब हुआ क्या? हर मर्द पलट के देख रहा कौन आया। खुतबे के दौरान पैगंबर मिंबर पे है, 3 भाईजान मिंबर पे तशरीफ फरमा है। अचानक खड़े हो जाते हैं, सारे सहाबा पलट के देख रहे कौन ऐसा है। फिर देखते मर्दों में तो कोई नहीं है। उन्होंने सहाबियात से पूछा कौन आया था। सारी सहाबियात ने कहा जब भी फातिमा आती है पैगंबर खड़े हो जाते हैं। उम्महातुल मोमिनीन ने बयान किया, कुल्लम, एक उम्मुल मोमिनीन कहती है कुल्लमा दखल अलैहि फातिमा कामा इलैहा व अक़बलहा व अजलसहा फी मजलिसिही। मैं जुमले को मुकम्मल कर दूं, बस आज की मजलिस मुकम्मल, कल जारी रखूंगा। एक उम्मुल मोमिनीन कहती है जब एक मर्तबा नहीं, जब फातिमा बस्मे रिसालत में आती तो पैगंबर 4 काम करते, खड़े हो जाते, आगे बढ़ते, सैयदा को चूमते, वह अजलसहा फी मजलिसिही, आप हट जाते और अपनी जगह सैयदा को बिठा देते। नहीं पहुंचा सका, एक मर्तबा नहीं, एक ही नशिस्त पे जनाब सैयदा 7 मर्तबा आई। बाबा जान पानी ला दूं। जब पहली मर्तबा तशरीफ आए, पैगंबर खड़े हुए, आगे बढ़े, चूमा, प्यार किया, अपनी जगह बिठाया, क्या बाबा जान पानी ला दो। हाँ मेरी लखते जिगर पानी लाने थे। बीबी उठी, पानी लेने गई, अब दोबारा पानी लेके आए। फिर सरवरे कायनात तशरीफ फरमाते खड़े हो गए, आगे बढ़े, चूमा, अपनी जगह बिठाया, क्या बाबा जान चादर ला दूं। हाँ मेरी लखते जगह चादर ला दीजिए। सरवरे कायनात जब बीबी आई, चादर के साथ फिर खड़े हो गए, फिर आगे बढ़े, फिर चूमा, फिर अपनी जगह बिठाया, कहा बाबा जान दस्तरखान लगा दो। 7 मरतबा। एक उम्मुल मोमिनीन कहती हैं या रसूल अल्लाह, जवान बच्ची है आपकी, 14-15 बरस की, 16 बरस की बीवी, अब आप बुजुर्ग हो चुकी, इतनी मरतबा खड़े होते हैं, इतनी मरतबा चूमते हैं। या रसूल अल्लाह
جب چومتے ہیں کبھی پیشانی، کبھی ہاتھ، کبھی گلا. میرے ساتھ رہے گا. کہا پیشانی اس لیے کہ میری بیٹی ہے، ہاتھ اس لیے ہیا ام ابیہا، یہ اپنے بابا کی ماں ہے. کہا گلے پہ، کہا جب بھی جنت کا مشتاق ہوتا فاطمہ کے گلے کو سنتا ہوں جنت کی خوشبو آتی ہے. کہا فاطمہ اس دنیا سے نہیں ہے. بھائی کل مکمل کروں گا. اب آپ ماحول بنا چکے ہیں. کوئی ایسی بیوی ہو جس کے لیے پیغمبر اتنی مرتبہ تعظیماً کھڑے ہو جاتے ہیں، وہی مسجد ہو، وہی منبر ہو، اور بنت رسالت کھڑی رہے. صرف کھڑی نہیں رہے، کوئی یہ بھی نہ پوچھے کسی نے مسند دی بیٹھنے کے لیے، بیوی کھڑی رہے. اگر آپ خطبہ پڑھیں اور بحث کو پڑھیں تو بعض علماء کہتے ہیں 1.5 سے 2.5 گھنٹہ کھڑے رہے. اور جانتے ہیں تپس کرنے کے بعد کیا گلہ کیا؟ جناب اسما، جناب ام ایمن، جناب فیصہ سے کہا اسما یہ وہی مسجد ہے نا جہاں میرے بابا میرے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. اسما میں اتنی دیر کھڑی رہی، کسی نے مجھے بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بی بی بہت دیر کھڑی رہی. اور جانتے ہیں اس بات کا زیادہ دکھ تھا جب بی بی گئی نا. آئے میلانی بہت بڑے عالم دین، بی بی بھی بہت لکھا ہوا. سید علی میلانی کہتے ہیں بی بی کو ایک بات کا بڑا صدمہ تھا. میں مباہلہ میں گئی، مجھے صرف آمین کہنا تھا. عیسائی تھے، مجھے مانتے نہیں تھے، صرف پردہ دیکھ کے کہا ہم مباہلہ نہیں کریں گے. یہ جو بی بی آئی ہے اس کی بددعا نہیں لیں گے، یہ جو کہہ رہی ہے سچ ہے، ہم جا رہے ہیں. ہزاروں کا عیسائیوں کا، لیکن مباہلہ نہیں کیا. کہا میں مسلمانوں کے درمیان کھڑی رہی اور کہتی رہی ہو مسلمانوں میں جھوٹ نہیں بولتی، فلک میرا ہے. اجرکم اللہ. مجھے بتایا بہت سے بیوی کے مسائل برداشت نہیں کرتے. سنیں گے 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں. خاتون میں جنت واپس ہوں. جب آئی نا تو امام حسن حسین علیہ السلام دونوں ایک مرتبہ بیوی کو دیکھتے کہ بیوی کی آنکھیں سرخ ہیں، سر کے بال سفید ہو چکے. کوئی بہت پردے دار ہونا اور اسے دربار جانا پڑے اور دربار میں مقدمہ رد کر دیا جائے، وہ لحظے میں بوڑھا ہو جاتا. بی بی کے سر کے بال سفید ہو گئے. اب بیٹوں سے برداشت نہیں ہو رہا، بیٹے چھوٹے ہیں لیکن برداشت نہیں ہو رہا. اب ماں دربار گئی تھی حق مانگنے، بال سفید ہو گئے. بی بی نے دونوں بیٹوں کو پیار کیا. پوچھا فضا میری زینب کہاں؟ اگر دیکھ سکے بہتر دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے مدینے چلنے گا. جناب زینب تشریف لائیں. بیوی نے پوچھا بیٹی میرے بابا نے فرمایا تھا زہرا آپ بھی دربار جائیں گے، آپ کی بیٹی بھی دربار جائے گی. بیٹی میں تو صحابی کے دربار گئی تھی، بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، میرے سینے میں بڑا درد ہے. زینب بیٹی آپ نے شرابی کے دربار میں، صحابی کا دربار ایسا ہے تو
تو شرابی کا دربار کیسا ہے؟ اجرکم اللہ، مجھے معاف کر دیجیے گا اگر برداشت نہ کر سکیں۔ تو بیوی نے بیٹی سے سوال کیا، بیٹی کیا کیجیے گا؟ بیوی نے دیکھا جناب زینب نے میری ماں سے برداشت نہیں ہو رہا، ماں کو جتنی اولاد سے محبت ہوتی ہے کسی کو نہیں ہوتی۔ تو جناب زینب نے سر اٹھا کے ماں کو دیکھا اور جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک جملہ کہا، اماں میں صبر کروں اماں میں صبر کروں گی، مجھے معاف کر دیجیے گا، میں پورا مسائل کرنا چاہ رہا ہوں، 5 منٹ کی زحمت دوں گا۔ جب مولا سجاد بھٹیوں کے ساتھ شام سے واپس آئے مدینے تو مولا نے دیکھا بیویاں ہمیں اس حالت میں دیکھ کے مر جائیں، کہ بشیر ممبر سے اعلان کر دو، الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا، یثرب والو حسین مارے گا۔ حضرت محمد حنفیہ مولا علی کے بیٹے ہیں، کسی نے انہیں جا کے بتایا، وہ محمد حنفیہ آپ کے بھائی حسین کا قافلہ واپس آ گیا، یہ نہیں بتایا حسین مارے گا۔ حضرت محمد حنفیہ آگے بڑھا، گھوڑے پہ سوار دوڑتے ہوئے بھائی کے استقبال کے لیے، سب میری طرف دیکھیے گا، جب استقبال کے لیے پہنچے نا، ایک مرتبہ نظام فرس میں ہاتھ ڈالا، گھوڑے کو روکا، دیکھا سامنے مولا سجاد ہے، ہاتھ میں مولا عباس کا عالم ہے، بیویاں اماریوں میں ہیں۔ حضرت محمد حنفیہ نے پوچھا، این اخی الحسین، میرا بھائی حسین کہاں ہے؟ مولا سجاد نے کہا، یا اماں چچا جان قد قتل، آپ کے بھائی مارے گئے۔ جناب محمد حنفیہ نے کہا، اتنا سب کچھ ہو گیا، عباس کہاں تھا؟ مولا سجاد نے کہا، قد ذبح، آپ کے بھائی عباس بھی مارے گئے۔ اب جناب محمد حنفیہ نے کہا، اور کچھ نہیں پوچھو، مجھے اتنا بتا دو، میرے بھائیوں کے ساتھ میری بہنیں بھی گئی، یہ بتاؤ علی کی بیٹیوں کا کیا ہوا؟ مولا سجاد کے آنسو بہنے لگے، کہا چچا انہیں شرابی کے دربار میں لائے، انہیں کوفہ و شام کے بازاروں میں۔ حضرت محمد حنفیہ گھوڑے کی پشت سے زمین پہ گر گئے، مولا سجاد آگے بڑھے، سر اٹھایا، زانوں پہ رکھا، کہا چچا جان صبر کیجیے، گھر جا کے روئیں گے۔ اب جناب محمد حنفیہ سلامے گیا، کہا کیا بات ہے، آپ کون ہیں؟ مجھے بار بار چچا کیوں کہتے ہیں؟ کہا چچا پہچانا نہیں؟ چچا میں سجاد، چچا میں زین العابدین۔ مولا سجاد کو دیکھا، حضرت محمد حنفیہ نے ایک جملہ کہا، بیٹا سجاد آپ 23-24 برس کے جوان ہیں، یہ آپ کی داڑھی سفید کیسے ہو؟ مولا سجاد نے فرمایا، چچا آپ نے صرف سنا، علی کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں آپ گھوڑے سے گر گئے، چچا میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، جب یزید بلاتا تھا ان میں زینب کون ہے؟ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پھر دعا دو دعا کے جملے کہہ سکتا ہوں، جب دل ٹوٹا ہوا ہو، آنکھوں میں آنسو ہو، دعا رد نہیں ہوتی، ذرا ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، آئیں ذرا کہیں پروردگارہ، میرے تک دیکھئے گا، ہاتھ بلند کیجئے گا، پروردگارہ واسطہ اس ہاتھ کا جو پہلو پہ رہا کرتا تھا، واسطہ اس بی بی کی عظمتوں کا
جو اپنے جب بچوں کو دیکھتی تھی ایک ایک بچے کے مصائب یاد آتے تھے. میرے حسن کے جگر کے ٹکڑے باہر آ جاتے, میرے حسین کی رگیں کٹیں گے, میری بیٹیوں کی چادریں چھینی جائیں. پروردگارا جناب سیدہ کی عظمتوں کا واسطہ جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہونا. پروردگارا ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, ایران و عراق شام کے روزوں کی حفاظت فرما. بس میں دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں. بھئی اپنی اپنی دعاؤں کو لائیے گا ذہن میں. ایک واسطہ دے رہا ہوں پروردگارا, واسطہ چھوٹی بیوی کا جن کے کان بہت زخم چلے, کسی کی دعا کو رد نہ فرما. پروردگارا ہمارے تمام مومنین و مومنات جو مریض ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما, اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. پروردگارا بانیان مجلس, شرکت کنندگان, پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. بس میں ایک آخری واسطہ دے رہا ہوں پروردگارا, تجھے واسطہ جناب زینب کی عظمت کا, ان کے زخمی قدموں کا واسطہ, ان کے بازوؤں کے نیل کا واسطہ, ہماری ان گنہگار آنکھوں کو ہمارے مولا اور آقا صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. پروردگارہ ہمیں ہمارے امام کے آوان و انصار میں شمار فرما, دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما, اس مسجد مبارکہ کو ترقی عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.